الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يتقبل الله من المتقين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر وللہ الحمد. تمام حمد و ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد اللہ جل وعلا کے حضور دعا گو ہوں. مالک و مولا، ہمارا اس خوبصورت دن عید کا دن بھی ہے، جمعے کا دن بھی ہے، ڈبل عیدیں ہیں. اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. احباب، دنیا میں بڑے سے بڑا عمل نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، اور چھوٹا سے چھوٹا عمل ہو لیکن نیت خالص ہو، پھر وہ عمل چھوٹا نہیں رہتا، اس پر اجر اللہ بڑا عطا فرماتا ہے. حضرت خالد بن ولید وہ فاروق اعظم کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہما جنگ یرموک کے موقع پر جب کمانڈر ان چیف تھے خالد بن ولید، تو فاروق اعظم نے انہیں کمانڈر ان چیف سے ہٹا کر ایک عام سپاہی کی حیثیت میں انہیں رکھا. ایک خط بھیجا ان کی طرف کہ جو آدمی خط لے کے آ رہا ہے، اب یہ آدمی جو ہے کمانڈر ان چیف ہے، آپ عام سپاہی ہو گئے ہیں، تو اب آپ کی مرضی ہے واپس مدینہ شریف آ جائیں یا آپ ایک عام سپاہی کی حیثیت سے جنگ میں شامل رہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک عام سپاہی کی حیثیت سے اس جنگ میں شامل رہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں کسی نے ان سے پوچھا: حضرت پہلے تو آپ فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، اور ایک خط کے ذریعے آپ کو ایک عام سپاہی، ایک عام فوجی بنا دیا گیا، اور ایک عام فوجی کے حیثیت سے آپ جنگ میں لڑے. آپ کے لیے تو یہ بہت بڑا مشکل کام ہوگا اس وقت لڑنا. کہا کمانڈر ان چیف، وہ کہا اب آپ پہلی صف میں کھڑے تھے، اب آپ پچھلی صفوں میں آ گئے ہیں. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری عزتیں آپ پر قربان ہو، آپ نے فرمایا کوئی مشکل کام نہیں تھا. جب فوج کا امیر تھا، جب چیف آف آرمی سٹاف تھا، تب بھی میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اور ایک عام سپاہی جب بنا تب بھی میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. میرا مقصد، میری نظر، میری توجہ، میری فکر پوسٹ پر نہیں تھی، میری فکر، میری توجہ اللہ کی رضا پر تھی، اللہ راضی رہے. میری نیت جو تھی اس نیت میں اخلاص تھا، میری نیت خالص تھی. تو میں کسی پوسٹ کی وجہ سے نہیں لڑ رہا تھا، میں للہ
فی اللہ، اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا۔ نیت اگر اچھی ہو، اخلاص برمبنی ہو، تو پھر اللہ تعالی برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کے دوران ایک کافر کو لٹایا، اسے مارنے والے تھے، تو اس کافر نے تھوک دیا آپ کی ذات پر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ہاتھ اٹھانے والے تھے آپ نے ہاتھ روک دیا اور آپ پیچھے ہٹے۔ تو کافر کہنے لگا کہ اب تو آپ کا قتل کرنا بنتا تھا، اب تو میں نے آپ پر تھوکا ہے، تو اب آپ کا قتل کرنا اور پیچھے ہٹ جانا، قتل نہ کرنا، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں میدان میں آیا تھا تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جب تک تو نے تھوکا نہیں تھا تب تک ہاتھ اللہ کے لیے اٹھ رہا تھا، اب جب تو نے تھوکا تو اب میری ذات بھی شامل ہو گئی ہے، میرا نفس بیچ میں آ گیا ہے، میرا غصہ آ گیا بیچ میں، اور میں اپنی ذات کے لیے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ مسلمان کا کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی کام ہو، مسلمان کی نظر جو ہے، مومن کی نظر جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیچھے ہٹے تو وہ شخص اتنا متاثر ہوا جو تلوار لے کر اسلام کے خلاف آیا تھا، وہی شخص حضرت علی سے کہتا ہے آپ نے جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا، اپنی ذات کے لیے نہ تھا، اس نے اتنا متاثر کیا ہے، اسلام کا، ایمان کا نور میرے سینے میں داخل ہوا، کلمہ پڑھا لے مجھے۔ اخلاص سے آدمی اتنا متاثر ہوا کہ وہ کلمہ پڑھ گیا۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ آدمی کے ایمان کی تکمیل کیا ہے؟ آدمی اپنے ایمان میں کامل مکمل کب ہوتا ہے؟ کہ جب وہ اللہ کے لیے محبت کرے، اور اگر کسی سے نفرت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے نفرت ہو، کسی کو دینا ہو تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو، اور کسی سے روکنا ہو تو بھی اللہ کے لیے ہو۔ آپ کی محبت، آپ کی دوستی، آپ کا تعلق، آپ کا مدد کرنا، آپ کا قربانی کرنا، آپ کا کسی سے اخلاص ہو، آپ کی کسی سے نفرت ہو، اگر اللہ کے لیے ہے تو آپ کا ایمان اکمل ہے، فقد استکمل الایمان۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کافر شہزادہ تھا، وہ پکڑا گیا، تو چونکہ اس نے ظلم بڑے کیے تھے، اس کے لیے آرڈر جاری ہوا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اچھا، وہ قتل ہونے کے لیے آ رہا ہے تو فاروق اعظم سے کہتا ہے کہ میری ایک آخری خواہش ہے، وہ پوری کر دیں۔ کیا خواہش ہے؟ کہا پانی پلا دے، بڑی پیاس لگی ہے۔ فاروق اعظم نے پانی منگوایا، گلاس اس کے ہاتھ میں، ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ کیوں کانپ رہے ہیں ہاتھ تیرے؟ ہو سکتا ہے میں پانی پی رہا ہوں، آپ مجھے قتل کر دیں۔ کہا تمہیں ہم زبان دیتے ہیں جب تک یہ پانی نہیں پیو گے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو وہی شہزادہ عاقل تھا، سمجھدار تھا، اس نے وہ پانی پھینک دیا۔ کہا مسلمان نے قول دے دیا ہے کہ جب تک یہ پانی نہیں پیوں گا قتل نہیں ہوگا، اب یہ تو پیا نہیں جا سکتا، تو اب تو مجھے قتل نہیں کرو گے، کیونکہ مسلمان نے زبان دے دی ہے۔ مسلمان مخلص مسلمان ہو، وہ اپنے وعدے سے تو پیچھے نہیں ہٹتا۔ فاروق اعظم نے سر ہلایا، آپ نے فرمایا ٹھیک کہتے ہو، تم قتل نہیں کیے جاؤ گے۔ اگلا جملہ اس کا ہوتا ہے کہ اب آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کریں۔ کہا پہلے کیوں نہیں کلمہ پڑھا؟ اب کیوں کلمہ پڑھ رہے ہو؟ کہا پہلے کلمہ پڑھتا تو کہتے لوگ کہ یہ موت کے خوف کی وجہ سے مسلمان ہوا، کچھ وقت تمہارے درمیان گزارا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، سوچ و فکر، واقعی اس نے مجھے متاثر کیا ہے۔ اللہ کے لیے جب آپ کلام کرتے ہو اور اس میں اخلاص ہو تو وہ اخلاص اپنا اثر دکھاتا ہے۔ کفر کے، گمراہی کے، جو جہالت کے اندھیرے ہیں وہ آپ کے اخلاص کی وجہ سے اللہ دور فرما دیتا ہے۔ مخلص بندے کا کام کبھی ادھورا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی نصرت فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام جو ہے وہ مبارک ہے، وہ ایک آدمی کے غلام تھے، تو انہوں نے ان کو جو باغ ہے اس کی نگرانی پہ رکھا ہوا تھا کہ آپ اس باغ کی نگرانی کریں۔
جب وہ آدمی آیا اس نے حضرت مبارک کو کہا کہ جا کے ایک پھل لے آؤ. وہ پھل لاتا ہے تو پھل بڑا کھٹا ہوتا ہے نا, کہیں مزہ نہیں آیا. پھر جا کے ایک اور پھل لے آؤ. وہ گئے پھر ایک پھل لے آئے, وہ فروٹ بھی کھٹا نکلا. تیسری بار پھر بھیجا, وہ گئے پھر کھٹا لے آئے. اب کی بار جو ان کا جو آقا تھا, جن کے وہ غلام تھے, وہ ناراض ہوئے. انہوں نے کہا 3 سال ہو گئے آپ کو اس باغ میں ہوتے ہوئے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس جگہ کا پھل ذرا میٹھا ہے؟ تو آگے سے وہ جواب دیتے ہیں, آپ نے مجھے باغ کا نگران بنایا ہے, باغ میں پھل کھانے کا نگران نہیں بنایا. میں نے آج تک اس باغ سے پھل نہیں کھایا. کیوں؟ کیونکہ مسلمان مخلص ہوتا ہے. میں اخلاص کے ساتھ اس باغ کی نگرانی کر رہا تھا. میں کوئی کرپٹ نہیں ہوں. میں پاکستان کا وزیر اعظم تھوڑی ہوں. یہ ہمارے ہاں کرپشن ہوتی ہے. یہ جو ہے اس طرح کا ماحول نہیں ہے. وہ اتنا متاثر ہوا وہ شخص, اس نے کہا ابھی اسی وقت تمہیں آزاد کرتا ہوں. نہ صرف آزاد کرتا ہوں, اپنی بیٹی سے شادی کرواتا ہوں. نہ صرف شادی کرواتا ہوں, یہ باغ سارا کا سارا تمہارا کر دیا ہے. اور پھر اس جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن مبارک جیسی ہستی عطا فرمائی ہے. اللہ غنی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مدائن کے گورنر بنے اور مدائن کو فتح کیا, تو کچھ دنوں کے بعد ایک عام مجاہد ان کے پاس حاضر ہوا. اس نے کپڑے میں کوئی چیز چھپائی ہوئی تھی, کپڑے میں کوئی چیز چھپا کے لے کے آیا. حضور یہ آپ رکھیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کپڑا کھولا تو دیکھا کہ اس کپڑے کے اندر مدائن کے بادشاہ کا تاج رکھا ہوا ہے. مدائن کے بادشاہ کا تاج ہے, جس میں قیمتی یہ ہیرے لگے ہیں, سونا لگا ہے, جواہرات لگے ہیں. وہ بیچ دیتا تو اس کا کام بن جاتا, 7 نسلیں کھاتی اس کی. وہ ہے بھی غریب آدمی, لے کے آیا ہے اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس پیش کیا. آپ بڑے متاثر ہوئے. آپ نے پوچھا دیکھو کئی دن گزر گئے ہیں اس مدائن کو, اس ملک کو فتح کیے ہوئے, کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بادشاہ کا تاج کہاں ہے. تم اگر اپنے پاس رکھ لیتے, غریب آدمی ہو, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا, تم اسے میرے پاس لے آئے ہو, وجہ کیا ہے؟ اور وجہ کے ساتھ یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے, کون ہو تم؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا منہ بھی چھپایا ہوا تھا. بہرحال انہوں نے جیسے ہی یہ لفظ سنے نا کہ کون ہو تم, نام کیا ہے, کہاں سے, انہوں نے فوراً پشت کر لی ان کی طرف. کہا جس کے لیے میں لڑا ہوں وہ میرا نام جانتا ہے, جس نے مجھے دیکھا ہے وہ میرا نام جانتا ہے, میں نے جس کے لیے قدم اٹھایا وہ مجھے بہت اچھے سے جانتا ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. یہ فوراً اس جگہ سے ہی نکل گئے. اخلاص, جب آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں, کوئی کام کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہو, تو اللہ اس سے بڑا راضی, اللہ اس سے بڑا راضی ہوتا ہے. فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, حضرت یہ مخلص کون ہوتا ہے؟ اخلاص والا انسان, اس کی کیا پہچان ہے, کیا نشانی ہے, اور یہ کون ہوتا ہے؟ تو حضرت فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا, کیا تو نے چرواہا دیکھا ہے؟ کہتا جی میں نے بالکل چرواہا دیکھا ہے. چرواہا اگر اپنی بکریوں کے درمیان کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے تو کیا چرواہے کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ بکریاں میری تعریف کریں گی, دیکھو میں کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا حضور یہ تو ہو نہیں سکتا, بکریوں سے اس کا کیا لینا, اس کو کیا پتا بکریاں تعریف کرتی ہو. کہا اسے کوئی غرض ہی نہیں ہوتا کہ بکریاں اس کی تعریف کریں گی. تو فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی حال ایک مخلص انسان کا ہوتا ہے. جب وہ نماز پڑھتا ہے یا کوئی عبادت کرتا ہے, کسی عمل میں مصروف ہوتا ہے, تو آس پاس جتنی بھی مخلوق ہے
وہ اس سے کوئی غرض نہیں رکھتا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے. جیسے چرواہے کو کوئی فکر نہیں ہے کہ بکریاں اس کی تعریف کرے نہ کرے. کہا مخلص آدمی کی یہ نشانی ہے، جب وہ عبادت کرتا ہے تو وہ آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں دیکھتا کہ کوئی میری تعریف کرے، کوئی مجھے اپریشیٹ کرے، کوئی میرے سجدے گنوائے، کوئی میرے تقوی کے بارے میں بتائے، کوئی مجھے کہے کہ واقعی آپ تو بڑے حاجی صاحب، پیر صاحب، فقیر صاحب، آپ کا کیا کمال، آپ کا کیا رتبہ، واقعی آپ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ. اس کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی. وہ اگر سجدہ کرتا ہے تو فقط اللہ کی ذات کے لیے کرتا ہے. وہ اگر عبادت کرتا ہے تو فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. وہ اگر جا کر منڈی سے گائے خریدتا ہے تو وہ محلے میں اپنی شہرت نہیں کرواتا، میں کل ہی پورے 4 لاکھ دے کے میں گائے لے کے آیا. وہ یہ نہیں بتاتا لوگوں کو، وہ یہ نہیں گنواتا لوگوں کو میں نے 10 بکرے اس بار خرید کے اللہ کے لیے دیے. ہاں نیت پر ضرور ہے، نیت اگر اس کی اچھی ہے that's different. اگر نیت میں فطور ہے، صرف دکھلاوا ہو، دکھانا ہو، پھر وہ مخلص آدمی نہیں ہے. ہم اگر اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہماری اس عبادت سے، اس قربانی سے اللہ راضی ہو جائے. مخلص آدمی کا عمل جو ہوتا ہے قلیل بھی ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم اکثر عملا یا احسن عملا. احسن یعنی یہاں کثرت نہیں چاہیے کہ عمل زیادہ لے کے آؤ، تقصیر نہیں بلکہ تحسین مطلوب ہے. حسن جو عمل ہے اس میں خوبصورتی ہو، اس میں للہیت ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو. اور عمل خوبصورت ہوتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ اور اتباع سنت کے ساتھ. آپ کا عمل تب خوبصورت ہوگا جب اس عمل کی بنیاد یہ ہو کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور آپ کا عمل اتباع سنت میں ہو. آپ وہ عمل ادائے مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یہ عمل کیا ان کی اداؤں کو اپنائیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. آپ کا عمل نیت اچھی ہو اور اس میں رسول اللہ کی اداؤں کی جھلک نظر آتی ہو. احباب، اسلام تمام عبادات میں، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج اور عمرہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، وہ سفر کے ہو، حضر کے ہو، دن کے ہو، رات کے ہو، خلوت کے ہو، جلوت کے ہو، وہ مالی ہو یا بدنی ہو، کوئی بھی عمل ہو، ہر عمل میں اسلام تقاضا کرتا ہے کہ تمہارے اس عمل میں اخلاص ہو. اگر اخلاص نہ ہو، خالص دودھ نہ ہو تو ہم بھی وہ دودھ نہیں لیتے. خالص عبادت نہ ہو تو اللہ کے ہاں وہ عبادت مقبول نہیں ہے. ولایت کی 4 نشانیاں، 4 علامات جو سورہ نساء آیت نمبر 146 میں ہیں. اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے مگر جنہوں نے توبہ کی، سب سے پہلے کیا ہے؟ توبہ کی، اپنی اصلاح کر لی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لی اور اپنے دین و عمل کو خالص اللہ ہی کے لیے بنا لے، تو ایسے لوگ مومنین مخلصین کے ساتھ شامل ہوں گے اور اللہ مومنین کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا. آپ کے عمل میں للہیت ہو، اللہ کی رضا ہو، تو پھر آپ اس جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں. ہم گوشت کے 3 حصے کرتے ہیں. ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے رکھتے ہیں اور ایک حصہ غریبوں کے لیے رکھتے ہیں. یہ 3 حصے کیوں کرتے ہیں؟ مال تو میرا تھا، مال میرا ہے، قربانی میں لے کے آیا، ذبح میں نے کی، گوشت میں نے بنایا، اب دینا میں نے کسی اور کو ہے. کیوں؟ فقط ایک ہی ریزن ہے. اللہ نے حکم دیا قربانی کا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ غریبوں رشتہ داروں میں تقسیم کرو. میرے اس عمل میں اخلاص ہے، میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا. اگر کوئی
گوشت کی نیت کر کے قربانی کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی. گوشت کی نیت کر کے جس نے بھی قربانی اس لیے کی کہ گوشت مل رہا ہے مجھے، میں گوشت کے نیت سے کروں، تو وہ قربانی نہیں ہے. مطلوب ہی قربانی ہے نا. قربانی میں للہیت ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اللہ کی رضا ایسی ہو کہ وہ فقط اللہ کی ذات کے لیے کیا گیا ہو. اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی، زمین بنانے کے بعد زمین ہلنے لگی، زمین ہل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخ بنا کر اس کو روکا ہے. فرشتوں نے تعجب کیا، اللہ یہ پہاڑ اتنے سخت مخلوق ہے، اس سے اوپر بھی کوئی مخلوق ایسی ہے کہ یہ اس سے زیادہ طاقتور ہو؟ ہاں اس سے اوپر بھی ہے. اللہ وہ کیا ہے؟ لوہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا بڑے بڑے پہاڑ، سرنگ، یہ جو حرم گئے ان کو پتا ہوگا کتنی سرنگیں انہوں نے کھودی ہیں. وہ پہاڑ کاٹ ڈالے ہیں، کیسے کاٹے ہیں؟ لوہے کے ذریعے. یا اللہ لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ ہاں ہے. لوہے سے سخت کون سی چیز ہے؟ آگ ہے، جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. یا اللہ آگ اتنی مضبوط، آگ سے زیادہ کوئی؟ کہاں ہاں وہ کیا ہے؟ پانی ہے. پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. اللہ پانی اتنی سخت اور مضبوط مخلوق ہے، اس سے اوپر کہاں ہے؟ وہ کیا ہے؟ کہا ہوا ہے. ہوا جب چلتی ہے تو پانیوں کا رخ موڑ دیتی ہے. یا اللہ پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت؟ کہاں ہے؟ وہ کیا؟ فرمایا ابن آدم تصدق بصدقۃ بیمینہ یخفیہا من شمالی. وہ کیا فرمایا؟ اے فرشتوں میری مخلوق میں سے سب سے زیادہ طاقتور وہ مسلمان ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. سب سے زیادہ طاقتور مضبوط وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے جو اللہ کی رضا کے لیے مال تقسیم کرتا ہے اور ایسے کرتا ہے کہ اس ہاتھ سے دیتا ہے، اس ہاتھ کو پتہ بھی نہیں آتا. اگر کوئی ارادہ کرے نا کہ میں بہت طاقتور بنوں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں، تو اپنی نیکیاں چھپانا شروع کر دیں. اپنی نیکیاں چھپانا شروع کر دیں. حضور علیہ السلام نے نسخہ بتا دیا ہے، اتنا طاقتور بنو گے کہ کوئی گرانا چاہے تو بھی نہیں گر پاؤ گے. کوئی گرانا چاہے، زمانہ آپ کو گرانا چاہے، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہو تو پھر اللہ آپ کو گرنے نہیں دیتا. پھر آپ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہیں، آپ لوہے سے زیادہ مضبوط ہے، آگ ہوا پانی سے زیادہ مضبوط ہے. جب آپ کے عمل میں اتنا اخلاص ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر فاروق اعظم کی طرح آپ جب خط لکھتے ہیں دریا چلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ حکم دیتے ہیں تو زمین ہلنا بند کرنا شروع کر. وہ زلزلہ آیا، آپ نے حکم دیا اسی وقت بند ہوگی. کیا ہے؟ کہا مومن مسلمان طاقتور بہت زیادہ ہے. اور وہ طاقت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کیا جائے. صوفیاء کہتے ہیں تم نے سوچنا بھی نہیں ہے کہ کوئی نیک عمل کیا ہے، اپنی نیکی کو ایسے چھپاؤ جیسے تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو. اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاؤ جیسے میں نہیں چاہتا نا میرا گناہ کوئی دیکھے. اسی طرح اگر دیکھیں یہ آپ کے پاس مال و دولت ہے، میں کسی سے نہیں پوچھ رہا کہ بینک میں کتنا رکھا ہوا ہے، کیوں؟ سب نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. وہ اتنے سمجھدار ہے کچھ تو اپنی بیوی کو بھی نہیں بتاتے. سبحان اللہ. ہے اتنا مال رکھا ہوا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں شیئر کرتے. جو ہی بتا دیا اتنا مال پڑا ہے تو اگلے دن شاپنگ شروع. تو کہتے ہیں گھر والوں کو بھی نہیں بتاؤ. کیوں؟ مال چھپاتے ہیں. جیسے تم اپنے اس دنیا کے مال کو چھپاتے ہو، ایسے ہی آخرت کا جو مال ہے، جو دولت ہے، جو خزانہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ نیکیاں ہے. وہ یہ نیکیاں ہے جسے چھپانی ہے. مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اصول الشاشی کی فقہ کی کتاب ہے. اس کتاب کے جو مصنف ہے ان کا اخلاص دیکھیں، انہوں نے اپنا نام لکھا ہی نہیں کتاب کے اوپر. فقہ کی کتاب لکھی ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، نام نہیں لکھا اس کے اوپر کہ یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی. اس سے یہ مراد نہیں ہے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں تو انہوں نے اپنے نام لکھے. داتا صاحب کی کشف المحجوب میں انہوں نے اپنا نام لکھا ہے،
اسے یہ مراد نہیں جنہوں نے نام لکھا ہے تو وہ فارغ ہو گئے، نہیں، نیت پر ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صحابی نے مسجد کے باہر جو تھا وہ ایک کیل زمین میں گاڑا کہ کوئی مسافر آئے گا، سواری ہوگی تو چلو اس کے ساتھ باندھ لیا کرے. دوسرے صحابی آئے تو انہوں نے دیکھا زمین میں لگی، انہوں نے کہا وہ کھیڑ دی. انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ رات اندھیرے میں کسی کو ٹھوکر لگ جائے. اب عمل مختلف ہے، متضاد ہے، لیکن نیتیں دونوں کی اچھی ہے. حضور کی بارگاہ میں جب یہ خبر لائی گئی تو آپ نے فرمایا دونوں کو اللہ اجر عطا فرمائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عمل میں اللہ کی رضا شامل تھی. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے کہ کاش میری جو نیکیاں ہیں نا یہ کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہ چلتی، میری نیکیوں سے کوئی بھی باخبر نہ ہوتا، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز رہتی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کن کی اولاد ہیں؟ آج کے دور کا کوئی پیر فقیر ہو نا، اس کا صاحبزادہ کوئی کہیں گھوم رہا ہو نا تو وہ اپنے کپڑوں میں بھی نہیں وہ پورا آتا، اتنا پھیلا ہوتا ہے. میرا باپ بہت بڑا پیر ہے، فقیر ہے. وہ کس ہستی کی اولاد ہے؟ ایک نظر دیکھیں نا، فاطمہ الزہرا کی اولاد ہے، رسول اللہ کے بیٹے ہیں. یہ جب ان کو غسل دیا جانے لگا نا، انتقال ہوا اور تختے پہ لیٹے تو دیکھیں کہ پشت کے اوپر بڑے بڑے داغ لگے ہیں. یہ داغ کیسے ہیں؟ بعد میں ان کی وفات کے بعد پتا چلا کہ راتوں کو جاگ کر وہ بوریا اٹھاتے، اناج غلہ خوراک اور غریبوں کے گھر جا کے چھوڑ آتے تھے اور کسی کو پتا نہیں چلنے دیتے تھے. ان کا یہ عمل کس لیے تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے تھا کہ اللہ راضی رہے، اللہ راضی رہے. 1,24,000 انبیاء کم و بیش دنیا میں آئے. کتنے نبیوں کے نام ہم جانتے ہیں؟ 25، 26، 28، 30، 1.25 لاکھ نبی آیا ہے کم و بیش. انہوں نے اپنا کام کیا ہے، نام نہیں بنایا. رسول اللہ کے صحابہ ایک روایت میں 1.25 لاکھ، ایک میں 2.5 لاکھ، بہرحال جتنے بھی تھے 10,000 صحابہ کی قبر مدینہ شریف میں ہے. باقی کے نام کوئی جانتا ہے؟ ان 10,000 کے نام کوئی جانتا ہے؟ ہمارا تو یہ حال ہے، ہم تو عشرہ مبشرہ کے نام نہیں جانتے، تو 10,000 تو بہت دور کی بات ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کام کیا ہے دین کے لیے، انہوں نے کام کیا اللہ کی رضا کے لیے. نام نہیں، کام. جب آدمی کام کرتا ہے پھر نام ویسے ہی اللہ بنا ہی دیتا ہے ان کا. ان کو اجر، ان کی نظر اجر پہ تھی، اور وہ اجر کہاں ہے؟ آخرت میں. آخرت میں اللہ نے ان کے لیے اجر رکھی ہے. مقصد اللہ کی رضا ہو. میں 1:15 بجے چھوڑنا ہے. امام بخاری کی وہ روایت مجھے یاد آتی ہے. امام بخاری سفر پر ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک روایت میں 6,000 دینار ہے، ایک میں 1,000 دینار ہے. بہرحال مال ہے. کوئی نوسر باز ان کے ساتھ ہوا نا، انہوں نے کہا بڑا مال رکھا ہوا ہے، مال ٹھیک ٹھاک ہے، تھیلی بری ہے. تو وہ اسی نے کشتی میں چلانا شروع کر دیا، او میرا مال گم گیا اتنا. امام بخاری نے اس کو بتا دیا تھا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میری اتنے دینار کہیں کھو گئے، کس کے پاس ہے؟ دیکھو ڈھونڈنا شروع کر دو. امام بخاری جو تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو ڈھونڈ رہے ہیں اور میرے پاس ہی ہوگی یہ تھیلی تو لوگ مجھے چور سمجھیں گے، امام بخاری نے اپنا مال اٹھایا اور کشتی میں موجود تھے وہ دریا میں پھینک دیا. مال دریا میں پھینک دیا. سب کی تلاشی لی، نہیں ملا. جو ہی کنارے پہ اترے وہ آدمی آیا، امام بخاری سے کہتے ہیں میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، لیکن یہ تو بتا دے مال کدھر گیا، کدھر؟ تلاشی میں تو نہیں ملا. امام بخاری نے کہا میں نے مال دریا برد کر دیا، میں نے دریا میں پھینک دیا. حضور دریا میں کیوں پھینکا؟ کہا اگر میں مال دریا میں نہ پھینکتا، مال میرے پاس تھا، لوگوں نے مجھے چور سمجھنا تھا، مجھ پر الزام آ جاتا، میں مجرم بن جاتا. میں نہیں چاہتا تھا کہ حدیث کی جو سندیں، جو روایتیں لوگ مجھ سے لیں گے اس میں شک پڑ جائے کہ یہ تو چور تھا. میں نے اس کام کے لیے اپنے 1,000 دینار اللہ کے لیے چھوڑ دیے ہیں. اس عمل کے لیے میں نے اللہ کے لیے مال چھوڑ دیا. وقت پورا ہو گیا، کاش وقت ہوتا کچھ اور 2 روایتیں پیش کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ زندگی دے. اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد میں آ کر دین سیکھنے کی ہمیں توفیق دے. ایک ساتھی نے سوال کیا کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ بت پرست تھے؟ تو نہیں، ان کے والد بت پرست نہیں تھے، وہ چاچا تھے. میں نے آج عید کے خطبے میں یہ بات کہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد موحد تھے، مومن تھے، جو چچا تھے وہ کیا تھے؟ وہ بت پرست تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔